الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین محفل، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 9ویں شب ہے، چوتھی نشست۔ بہت تیزی کے ساتھ اب ہمیں اپنے اس ذکر حسین علی جدی علیہ السلام کو آگے کی طرف بڑھانا ہے اور ہمیں چلنا ہے۔ مولا حسین کا ذکر ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور آزمائشوں کا ذکر 4 چیزوں سے کیا گیا ہے۔ ہم تم سے دی ہوئی نعمت واپس لیں گے، تمہیں بھوکا رکھیں گے، دشمن کے خوف سے آزمائیں گے، تمہاری اولاد جیسی عظیم نعمت کے معاملے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس طرح سے الگ الگ طور پر امتحانات کی شکلیں ہیں۔
لیکن دنیا میں بہت کم بندے ایسے ہیں کہ جن سے ہر قسم کا امتحان لیا گیا. کسی کو بھوکا رکھ کر آزمایا گیا تو اس کو اولاد کا امتحان اس سے نہیں لیا گیا. کسی سے اولاد کا امتحان لیا تو اسے بھوکا نہیں رکھا. کسی پہ دشمن کا غلبہ کیا تو اولاد اور بھوک سے اس کا امتحان نہ لیا. لیکن مولا حسین اس امتحان گاہ میں قدم رکھنے والی شخصیت کا نام ہے کہ امتحانات کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے سارے امتحان لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی ڈگری دینی ہوتی ہے بے شک امتحان ویسا ہی لینا ہوتا ہے. بے شک کے جی کے بچوں کا امتحان آئی ایس کے امتحان کی طرح تھوڑی ہوتا ہے. لیکن جسے آئی ایس آفیسر بنایا جاتا ہے پھر اس کا امتحان کا انداز بھی جدا ہوتا ہے. تو آئی ایس کی ڈگری کیا حیثیت رکھتی ہے اس ڈگری کے مقابلے میں جسے جنتی جوانوں کا سردار بنانا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ یہ تانا نہ دے کہ حضور علیہ السلام کا نواسا پیدا ہو کر ہی جنتی جوانوں کا سردار بن گیا، بلکہ کربلا میں لا کر کے دکھایا گیا. ذرا امتحان بھی دیکھ لو. اور امتحان تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے شاگرد میں صلاحیت کیا ہے. لیکن کبھی کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے شاگرد میں صلاحیت کتنی ہے، لیکن دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم جسے ڈگری دے رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا، اس کا مقام کیا ہے. تو اللہ نے کائنات کو بتانا چاہا کہ دیکھ لو میرے حسین کی شان کیا ہے. اس لیے کہ مولا حسین نے جتنے امتحانات دیے ہیں وہ کسی اور سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک جتنا ستائے گئے ہیں آپ کہیں اور اس کا تصور نہیں کر سکتے. بلکہ جو مولا حسین پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں یا جو مصیبتوں کی گھٹائیں چھائی ہے، اگر وہ ہمالیہ پر بھی ڈال دیا جاتا تو ہمالیہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ حسین پاک کا جگر ہے کہ حسین ہر غم کا گھونٹ پیتے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں. کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. کچھ لوگوں نے کربلا کے باب میں یہ بھی لکھا کہ حسین پر جو مصیبت تھی معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ان کی اپنی غلطیوں کا خمیازہ تھا. ہم ایسے لوگوں پر تو ہزار بار کروڑ بار لعنت کرتے بے ہیں، شک اس لیے کہ اگر ہر ایک کی مصیبت کو ایدیکم کے زمرے میں لے کر کے آؤ گے تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ تب یہ کیسے جانا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی گناہ کی سزا ہے یا امتحان ہے؟ دونوں چیزیں قرآن میں ذکر کی گئی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت آتی وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. تو گناہ کی سزا ہے یا اللہ کا امتحان ہے؟ اسے مانا کیسے جائے، کیسے جانچا جائے؟ تو مفسرین نے فرما دیا کہ جس مصیبت میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور جو مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اب دیکھو مصیبتوں نے حسین کو اللہ سے دور کیا یا قریب کیا. نادان کو اتنا بھی قریب ہو سکتا ہے کہ سارے زخم سے چور ہو کر کے جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو جام شہادت نوش کرتا ہے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ حسین امتحان دے رہے تھے. اور پھر وہ مولا حسین جسے مدینہ منورہ چھڑوایا جا رہا ہے، مکہ المکرمہ چھڑوایا جا رہا ہے، اس حسین پاک کی عظمت کیا ہے؟ بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو کل کی گفتگو سے جوڑ دیں گے. جو یزید پلید اتنا ظلم کر رہا ہے، کیا اسے معلوم نہ تھا کہ حسین کون ہے؟ کیا اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا کہ مولا حسین کون ہے؟
آئیے مولا حسین کی عظمت صحابہ کے درمیان کیا تھی۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ ذہبی محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑے مرتبے ہیں ان کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولا حسین کا عالم شباب تھا، عین جوانی کے دن تھے۔ مدینہ منورہ کے ایک محلے میں میت ہو گئی تو میت پر اہل مدینہ کی یہ تمنا ہوئی کہ جنازے کی نماز، چونکہ اب نبی تو ظاہری طور پہ وصال کر چکے ہیں، تو ہمارے خاندان کے فرد کی نماز جنازہ آل نبی پڑھائیں گے، اولاد رسول پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے مولا حسین کو مدعو کیا کہ ہمارے خاندان میں میت ہو گئی، لہٰذا آپ تشریف لائیں، اور دنیا سے جانے والا حضور کا صحابی ہیں، اگر آپ آ کر ان کے جنازے پہ نماز پڑھ دیں تو آل نبی کی آمد ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی کی آمد ہو گئی۔ مولا حسین جنازے میں تشریف لے گئے۔ جب جنازے میں گئے تو آپ نے جنازے کے دور اپنی نالین اور اپنی جوتیاں اتار دی، اور اپنی جوتیاں اتارنے کے بعد آپ جنازے کے قریب کھڑے ہوئے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ پڑھا لی تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر جوتیاں اتار کر کے آدمی مٹی پر چلے تو اس کے تلووں میں مٹی تو لگے گی۔ مولا حسین گئے تو پیروں میں مٹی لگی، واپس ہوئے تو پیروں میں مٹی لگی، اور آپ جب اپنے نالین کی طرف، اپنی جوتیوں کی طرف بڑھنے لگے تو صف کے اندر کمبل اوڑے ہوئے ایک بوڑھا تھا جس کی سفید داڑھی تھی، لیکن اس نے سر سے لے کر کے اپنے پورے بدن پر ایک کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ غالباً وہ دن سردی کے دن رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے اس بوڑھے کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ مولا حسین جنازہ پڑھا کر تیزی سے اپنے نالین کی طرف بڑھے تو وہ پیچھے جو بوڑھا کھڑا تھا نماز جنازہ، جس نے مولا حسین کے پیچھے پڑھی تھی، تو وہ اپنی پوری طاقت بڑھاپے کی یکجا کرتا ہے اور مولا حسین کے پیچھے سے دوڑ کر کے آتا ہے اور ان کے آگے چلا جاتا ہے، اور آگے جانے کے بعد مولا حسین کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، نالین سیدھی کرتا ہے، اپنی سفید داڑھی کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عمر کی پرواہ کیے بغیر ایک جوان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اور سیدھی کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ مولا حسین کے تلووں میں مٹی لگی ہے، تو اس نے اپنے امامے کا شملہ لیا۔ امامے کا یہ حصہ شملہ کہلاتا ہے، جسے لوگ شملہ بھی کہتے ہیں۔ شملہ لیا اور مولا حسین کے پیروں کو اٹھا کر تلوے کی مٹی اپنے امامے کے شملے سے صاف کرنی شروع کی۔ لوگ حیران تھے، آخر یہ مقدس بوڑھا کون ہے کہ جو اپنی امامے کے شملے سے شہزادہ رسول حسین ابن علی کے تلووں کی مٹی کو صاف کرتا ہے۔ جب لوگوں نے رشک بھری نگاہوں سے اس بوڑھے کے چہرے کی طرف جھانکا تو وہ کوئی معمولی بوڑھا نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو اپنے امامے سے حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، یہ مقام ہے مولا حسین کا۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا، جو صحابیت کے درجے پہ فائز تھے، وہ امامہ کے شملے کی پرواہ کی، وہ جانتے تھے یہ ہمارا تاج ہے، یہ فرشتوں کا تاج ہے، لیکن یہ تو حسین کا تلوہ ہے۔ اس لیے کہ صفائی کے لیے وہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جو چیز صاف کی جاتی ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے رستے کا کپڑا اٹھا کر کے کوئی اپنی بائک صاف کر لیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، لوگ آئینہ صاف کرنے کے لیے کپڑوں کا استعمال نہیں کرتے، لوگ تو اس کے لیے اچھے سے پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر زیورات کی صفائی ہو، ہیرے کی صفائی ہو، انداز بدلتا چلا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کے عشق کو کروڑوں سلام ہو کہ اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کی۔ کہاں ہے وہ بدبخت جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کا حق غصب کیا، اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی؟ نادان، تو آج سینہ پیٹ کر کے انہیں بدنام کر رہا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے امامے کے شملے بھی قدم حسین میں رکھے ہیں، حسین پاک کے ساتھ محبت کی ہے، عشق کیا ہے۔
پیار کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ یہاں سے پتہ چلا صحابہ کتنا احترام کرتے تھے۔ علم اتنا ابو ہریرہ کے پاس، تقوی اتنا ابو ہریرہ کے پاس۔ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی ملتی ہیں ہمیں، لیکن کس طرح انہوں نے احترام کر کے بتایا کہ مولا حسین کا اتنا احترام کرتے ہیں تو حسین کے نانا کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، آقا کریم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ وہ حسین پاک ہے جن کو صحابہ کرام نے اس شان سے خراج پیش کیا، جھک جھک کر کے سلام کیا۔ لیکن اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا حسین کو آزمایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے حسین کی عظمتیں کیا ہے۔ مولا حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، اس کی بیعت نہیں کرتے، اس کے لیے آپ مدینۃ الرسول چھوڑ دیتے ہیں۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ مولا حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکۃ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں، تو مکے میں ایک خوشی کا سما بندھ گیا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی تھی تو مدینے میں سما تھا خوشیوں کا۔ اب وارث رسول، وارث پیمبر، اس وقت روئے زمین پر جو مولا حسین کا ظاہری دور ہے، مولا حسین سے افضل روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ تنہا نواسہ رسول تھے۔ جب وہ مکۃ المکرمہ آنے والے تھے تو خوشیوں کا ایک سما بن گیا۔ اہل مکہ نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد حرم کا مصلی یہ کہہ کر مولا حسین کو سونپ دیا، جس کی امانت ہے اب وہ سنبھال لے۔ مولا حسین نمازیں پڑھاتے۔ اتفاق کی بات یہ کہ جب مولا حسین مکۃ المکرمہ پہنچے، لوگ حج کی تیاریوں کی شروعات کر رہے تھے، کیونکہ آج کی طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ذی القعدہ میں پہنچ رہے ہیں، ذی الحجہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس دور میں لوگ بہت پہلے سے حج کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے۔ وہاں ایک عجیب سا سما بندھا ہوا ہے، مکے والے خوش ہیں، لیکن جب مولا حسین مکۃ المکرمہ میں آئے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں حسین اب تمہیں مکۃ المکرمہ میں ہی رہنا ہے، یہاں سے تم کہیں نہ جاؤ، انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ مولا حسین نے بھی یہی فرمایا کہ میری طبیعت یہی ہے کہ اب میں مکۃ المکرمہ میں ہی رہوں گا، نہ میں کسی کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دوں گا اور نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید پلید ان کی جگہ پر خود ساختہ بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ یہ بات پچھلی نشستوں میں گزر چکی کہ یزید کتنا بدترین انسان تھا۔ بس یزید کے بدترین ہونے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے منبر پر جو ہے وہ بندر ناچ رہے ہیں، میں نے اپنے منبر پر بندروں کو ناچتے دیکھا، اور اس خواب کی تشریح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد بنو امیہ اور بنو ثقیف کے لڑکے ہیں جو میرے منبر کی بے حرمتی اور پامالی کریں گے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حالات ہیں، آقا کریم نے بتا دیا، حضور غیب دا نبی ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں پیش فرمائی۔ آقا علیہ السلام کو نام یزید سے اتنی نفرت تھی اس لیے کہ کوئی یزید کا لاکھ خطبہ پڑھے، ابھی یزید پیدا بھی نہیں ہوا، نام یزید سے آقا کو کتنی نفرت تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے گدھے کا نام تک یزید رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اٹھا کر کے دیکھیں آپ حدیث کی کتابیں، اٹھا کر کے دیکھیں آپ حدیث کی کتابیں کہ ایک گدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کیا گیا، وہ گدھا پیش کیا گیا آقا علیہ السلام کو، اور جب وہ گدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آقا کریم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میرے سوا میری نسل میں کوئی نہیں بچا اور روئے زمین پر
پیغمبر اعظم آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں، اور میری اوپر کی پشتوں میں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی پیٹھ پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب بھی کسی سے پہلی ملاقات ہوتی تو اس کا نام پوچھتے۔ آقا کریم نے فرمایا او گدھے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس گدھے نے کہا حضور میرا نام یزید ہے۔ اٹھا کر کے دیکھے تفسیر علم نشرہ امام المتکلمین، علامہ رازی کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، اسی طرح الخصائص الکبریٰ اٹھا کر کے دیکھیں، حجت البالغہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ جب اس گدھے نے کہا یا رسول اللہ میرا نام یزید ہے، آقا نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں ہے، تیرا نام یافور ہے۔ آقا نے اس کا نام یافور رکھ دیا۔ اب بتا ابھی تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا، غیب داں نبی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو گدھا میرا وفادار ہے اس کا نام بھی یزید ہو جائے، اس لیے کہ جہاں یزیدیت ہوگی وہاں وفاداری کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا، مزاج عطا فرمایا ہے۔ حضور نے گدھے کا نام بھی بدل دیا۔ جن حضرات کو یزید سے محبت ہے وہ پھر محفل شہداء اسلام کیوں رکھتے ہیں؟ اگر وہ لوگ رکھنا چاہیں تو محفل یزید رکھ کر کے دیکھیں، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ تمہاری محفلوں میں کتنے یزیدی آتے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی آزمائیں گے۔ تم دھوکہ دے رہے ہو اس لیے کہ نام شہداء کا رکھتے ہو اور بات یزید کی کرتے ہو۔ خدا کے لیے یہ منافقت نہ کرو۔ اگر ہمت ہے تو جیسے ہم اپنے سینے کو تان کر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، کبھی اعلان تو کرو کہ ہم یزیدی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، سبحان اللہ، سبحان اور ہمارا اعلان ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم قیامت میں اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے، نسبت حسینی پیش کر دیں گے، وہاں بھی کہیں گے ہم حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم ڈھکے چھپے مسلک والے لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر بات یزید کی کرنے ہم منع نہیں کرتے، بالکل کرو، لیکن حسین کے نام پہ مت بلاؤ، پھر جس کے نام پہ بلاؤ بات اسی کی کرو، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب سب کو دینا ہے۔ اور جتنی روایتیں میں پہلے دن سے پڑھتا آ رہا ہوں، ایسی کوئی ایک روایت یزید کے متعلق کوئی بیان کرے، کوئی بتائے، قرآن کی کوئی آیت تو پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید کی بیعت آپ نے نہیں کی، اور آپ نے مکۃ المکرمہ میں فرمایا کہ ہم جو ہے نہ یہاں سے کوچ کریں گے، بھی کہیں ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی بیعت کے دعوے دار ہوں گے، نہ بیعت کریں گے نہ بیعت لیں گے۔ ان دنوں یہ ہوا کہ کوفیوں کو پتہ چلا، کوفیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور حسین علی جدی علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، یزید ہے ہی پلید، اس کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ تو انہوں نے سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر ایک میٹنگ کی کہ مولا حسین کو کوفہ بلاؤ، اور کوفے بلا کر کے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے کہ کوفہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے ان کا مرکز تھا۔ یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب سے پڑھ دوں۔ علامہ طبرسی بھی وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ کہتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں کہ کوفہ میں جس وقت حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے صلح کی اور صلح کے بعد آپ تشریف لائے، تو اس وقت اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے والوں نے حضرت امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام کے چہرے پہ تماچے مارے اور کہا کہ حسن تو اس قابل نہیں ہے کہ تو مصلے پہ کھڑا رہے، پیروں کے نیچے سے مصلا کھینچ لیا۔ یہ سب کوفہ میں ہوا تھا۔ یہ میں علامہ طبرسی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ علامہ طبرسی کی کتاب احتجاج اٹھا کر کے دیکھیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور مسلکوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم اپنی قوم کو حوالہ دے سکیں، لیکن ہم اپنی عوام کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسرے مسالک کی کتاب پڑھیں، کیونکہ چور کا چہرہ انٹیلیجنس کے لوگ پہچانتے ہیں، عوام نہیں پہچانتی۔ آپ نہیں پہچانتے، اسی لیے تو آپ کے یہاں میتوں میں بھی چوریاں ہو جاتی ہے، اجتماعات میں بھی چوریاں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ پہچانتے نہیں چور کو۔ جس دن پہچانیں گے تو بھائی جب جیب کے چور کو نہیں پہچانتے تو آپ ایمان کے چور کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے تو پھر اللہ کی بہت بڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے کسی فرد کی کتاب نہ پڑھی جائے کہ جس کے اندر بدعقیدگی ہو یا جس سے آپ کے عقیدے کو خطرہ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ تماچے لگائے گئے امام حسن مجتبی کو، آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلا کھینچ لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ امامت کے لائق نہیں۔ وہ جو رسول اللہ کا شہزادہ ہے اس کو کہا گیا امامت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا گیا، اس سے پہلے مولائے کائنات علی شیر خدا کو شہید کرنے والا جو بندہ تھا، اس پلید کا حال یہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا، اور ایک خارجی عورت پر اس کا دل آ گیا اور اس نے شرط رکھی کہ علی کا سر میرے مہر میں چاہیے، اور پھر وہ بدترین انسان جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ پلید نے مولا علی کو شہید کیا۔ مولا علی کو شہید کیا تو کوفے میں اتنی بدتمیزی کی کوفے والوں نے کہ مولا علی کے نماز جنازہ میں لوگوں کو شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو حضرات محرم الحرام میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت والے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا حقیقی دشمن کون ہے۔ یہ چہرہ پہچانے آپ، ہم کسی کو یہاں برا بلا کہنے نہیں بیٹھے، یہ محفل حسین سے جا کے بیٹھے ہیں۔ اور علامہ طبرسی خود لکھتے ہیں کہ اتنا طوفان کوفے والوں نے بپا کیا کہ مولا علی کی نماز جنازہ میں صرف 3 لوگ شریک ہوئے، ایک مولا حسن مجتبی، ایک حضرت امام حسین، اور تیسرا حضرت امام حسین کا غلام۔ ان 3 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو علامہ طبرسی ثابت کریں گے، یہ ان کے ذمے ہیں، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں ان کا۔ یہ طوفان بدتمیزی کوفہ والوں نے بپا کی ہے، لیکن مولا علی کی شان یہ تھی۔ یہاں یہ روایت بھی پڑھ دوں کہ مولا علی نے شہادت کے وقت کہا تھا کہ مجھے کوفہ میں دفن نہیں کرنا بلکہ میرا جنازہ لے کر کے چلنا، اور ایک جنگل میں ایک مقام آئے گا، وہاں پر ایک نورانی پتھر رکھا ہوگا، وہ نورانی پتھر ہٹا دینا، اسی میں میری قبر کھدی ہوئی موجود رہے گی، میری قبر اسی میں کھدی ہوئی موجود رہے گی۔ تو مولا حسین سے عرض کیا، مولا حسین نے عرض کیا تھا بابا جان آپ کی قبر پہلے سے کھدی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ یہی علاقہ ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اسی کے آس پاس کشتی نوح لگی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو کنارہ ملا تھا وہ پنجتن کے نام کی برکت سے ملا تھا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا تھا جن کے نام کی برکت سے کشتی کو کنارہ ملا ہے وہ علی اسی کوفہ میں شہید ہوگا، جبکہ کوفہ بھی بنا نہیں تھا، کوفہ بسا نہیں تھا، کوفہ جنگل تھا۔ یہاں ایک شہر بسے گا جس کا نام کوفہ ہوگا، نبی کا داماد یہی شہید ہوگا۔ تو کہا وہ شہید بعد میں ہوگا جس کے نام سے میری کشتی کو کنارہ ملا، میں اس کی پہلے ہی قبر بنا کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
صحابہ کی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی کی شان ہے، سبحان اللہ اولو العزم پیغمبر جس کی قبر کھودتا ہو سبحان اللہ حسین کا بابا ہے۔ تو کوفہ والوں نے مولا علی پہ ظلم کیا، مولا حسن مجتبیٰ پہ ظلم کیا، یہ سب چیزیں بالکل واضح تھیں، اور سب یہی کہہ رہے تھے حسین اب تمہیں کوفہ والے ہی بلائیں گے، وہی بدماش کوفی لا یوفی وہی بلائیں گے، وہی تمہارے ساتھ بلا کر کے بدتمیزیاں بھی کریں گے، وہ آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ ہے نہیں یہاں سے جانے کا، لیکن کوفے والوں نے جو بہت محتاط روایت ہے، اس لیے کہ روایتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت محتاط سے محتاط تر روایت ہو وہ پیش کریں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 40,000 خط لکھے، بعض لوگوں نے کہا انہوں نے 70,000 خط لکھے، بعض لوگوں نے کہا انہوں نے 1200 خط لکھے، لیکن بہت اخیر کا قول ہے، اس سے کم کسی نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے 150 خط لکھے۔ ہر روز ایک کے بعد ایک خطوط آتے رہے، حسین ہم نے ابھی تک کہ یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، اگر آپ آئیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ مولا حسین ان کے خط پڑھتے رہے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ کوفیوں سے بہت مرتبہ سابقہ پڑ چکا تھا کہ وہ لوگ بڑے بے وفا ہیں، بڑی بے وفائی ہے ان کے اندر۔ مولا حسین نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک خط جو آخری میں آیا ہے، اس خط کا مضمون تاریخ میں یوں آتا ہے کہ یہ لکھا تھا حسین تمہیں اپنے نانا کی شریعت پیاری نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مکے کی راحتوں سے نکل کر کوفہ آنا گوارا نہیں تو ایک کام کرتے ہیں، اب ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایک بدترین فاسق و فاجر، زانی، شرابی، مجرے سننے والا، بندر نچانے والا، اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو ہم اللہ سے عرض کریں گے مولا تیرے نبی کے نواسے کو تیرے دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی، سفر کی صحبتیں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مولا حسین نے وہ خط پڑھا، لرز گئے، اس لیے کہ ان کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مولا حسین نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی صحابہ کو پتہ چلا، وہ جو اس وقت کے اکابر تھے جیسے عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کہا حسین آپ ایسا نہ کریں، روئے زمین پر اس وقت تم سے بڑھ کر فضیلت والا، عظمت والا، بزرگی والا کوئی نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ کوفے والوں نے ہمیشہ بدتمیزی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اور اب وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور وہ ضرور تمہیں دھوکہ دیں گے۔ مولا حسین نے کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے، اب بھی کوئی راستہ بچتا ہے کہ میں یہاں رکوں؟ اس وقت انہوں نے مشورہ دیا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، پہلے آپ اپنا کسی کو نائب بنا کر کے بھیجیں، اگر وہ وہاں سے اچھی رپورٹ دیں شوق سے جائیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حسین اب تو مجھے وہ دن نظر آتے ہیں جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی کہ میرا حسین وادی طف میں شہید کر دیا جائے گا، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حسین مجھے وہی دن نظر آتے ہیں، خبردار تم نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور انہوں نے اپنے بھائی چچا کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مولا حسین کے فیصلے پر حضرت مسلم ابن عقیل، چونکہ مولا علی کے جو بھائی تھے حضرت عقیل، حضرت جعفر، یہ مولا کائنات کے بھائیوں میں تھے، تو حضرت مولا کائنات کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل مکہ المکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ تیار ہوئے تو آپ کے دو بیٹے، جو ایک کی عمر 8 سال تھی، دوسرے کی عمر 6 سال تھی، دونوں بچوں نے کہا ابا جان ہم بھی چلیں گے، اور حضرت مسلم ابن عقیل نے بچوں کی شفقت اور محبت میں انہیں ساتھ لیا، اور المختصر یہ کہ آپ کوفہ پہنچے۔ جب مسلم ابن عقیل مولا حسین کے نمائندے بن کر کوفہ پہنچے تو اس وقت ایک دن میں
12,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے نام سے بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت نعمان نے دیکھا لوگ جوک در جوک جو ہے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں گئے، مسجد میں جانے کے بعد منبر پہ چڑھے، بھائی دیکھو ایسا مت کرو، کیونکہ یزید کو پتا چلے گا وہ سختی کرے گا، مسائل پیدا کرے گا۔ تو چونکہ کچھ لوگ یزید کے حامی تھے، انہوں نے کہا ایسی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کوئی کاروائی کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کیا میں نبی کی اولاد پہ کاروائی کروں؟ کیسی بات کرتے ہو، میں ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتا۔ اور لوگ جوک در جوک مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل مختار ابن عبید ثقفی کے گھر پر آپ کا قیام تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے بیعت کرتے رہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں۔ محمد اور ابراہیم کو کوئی کندھوں پہ اٹھاتا، کوئی گود میں لیتا، شہزادوں کی طرح زندگی ہو گئی تھی۔ ان دنوں آپ نے خط لکھا، اے ابن رسول، مولا حسین حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ ادھر مولا حسین کے نام خط گیا، ادھر یزید کو بھی اطلاع بھیج دی گئی کہ نعمان بن بشیر مسلم ابن عقیل پر کوئی کاروائی نہیں کرتے، اور انہوں نے بڑی نرمی کی ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے نام سے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر تم کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو جلد سے جلد کوئی سخت سے سخت آدمی بھیجو۔ اب آل نبی پر جو سختی کرے ایسا آدمی ان کو چاہیے تھا۔ تو یزید کا دوست سرجون، جس کا ذکر پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں، یہ یزید کا بڑا پکا دوست، بڑا بدترین آدمی ہے یہ بھی۔ اس نے کہا کہ اگر کوفہ کوئی بچا سکتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد بچا سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس کا شجرہ نسب صحیح ہے کوئی بھی، اگر اس کے خون میں شرافت ہے، یعنی وہ اپنے باپ کی داداؤں کی اولاد میں سے ہے، تو وہ کبھی اہل بیت کا غدار یا گستاخ یا گالی دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اولاد کو ستانے والے 3 میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، یعنی حضور کی اہل بیت کو اور اولاد کو جو بھی ستائے گا وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بہت سختی کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، بہت سختی کے ساتھ، کہ اگر آپ کے سامنے کبھی آل نبی آ جائے، کیونکہ آج بھی آل نبی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے، تو آ جائے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ کبھی ان سے نہ الجھیں۔ ان کی داڑیاں اگر منڈی ہوئی دیکھیں آپ کوئی کمنٹ نہ کریں، ان کی بدعملی دیکھیں کوئی کمنٹ نہ کرے، وہ دکھ دے آپ صبر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور اس مدینہ طیبہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں چونکہ بہت سارے سادات بھی رہتے تھے، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے سید زادے رہتے تھے۔ ایک اس ولی کی شان یہ تھی کہ صبح اور شام ان کو 2 مرتبہ آقا کا دیدار عالم بیداری میں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک سید زادہ ان کے پاس آیا، کوئی غلطی کر دی، ان کو غصہ آ گیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سید زادہ ہے۔ انہوں نے اٹھایا تماچا اور لگا دیا۔ اس کے بعد اس ولی کو کبھی حضور کا دیدار نہ ہوا، دیدار بند ہو گیا ان کو۔ بہت روتے پیٹتے رہے، عبادت کی، لیکن پھر وہ کیفیت نہ ملی، تو وہ اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا شاید تو نے کسی سید زادے کو ستایا ہے، اس لیے ڈھونڈ اسے۔ بہت غور کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو بچہ آیا تھا وہ سادات میں سے تھا۔ تو جا کر کے جب معافی مانگی، پھر اسی دن ان کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ بہت خاص بات آپ یاد رکھنا۔ میں اپنی بات کو بہت طول نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجھے اپنے عنوان کی طرف بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک بات یہاں اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ بغداد میں ایک پہلوان تھا جنید، اور جنید جو پہلوان تھا بادشاہ کا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ وزیروں جیسا وظیفہ لیتا تھا۔ پورا واقعہ نہیں، صرف اشارہ، آپ شاید سنتے رہتے ہیں۔ ایک سید زادہ جو حضور کی آل میں تھا،
غربت میں زندگی گزارا تو اس نے سوچا کہ چلو جنید سے ہی پنجہ لڑا لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مال تو ہاتھ آ جائے گا، غربت دور ہو جائے گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جب کشتی ہونے لگی تو جنید کے کان میں اس سید زادے نے کہا، جنید میں غریب سید زادہ ہوں، میں کما نہیں سکتا اور میری کمائی کے سارے راستے بند ہے، اگر تو میرے لیے ہار جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھوں تیرے سر پر شفاعت کی دستار بندھواؤں گا۔ جنید نے سوچا اس سے سستا سودا جنت کا اور کیا ہو سکتا ہے، پہلوان بھی بنو، پہلوانی بھی کرو اور قیامت کے دن شفاعت کی دستار بھی۔ صرف ایک دن کے ہارنے سے کیا ہوتا ہے۔ جنید چت لیٹ گئے اور جب وہ پیروں کی دھول سے گم ہو گئے تو چت لیٹ گئے، ان کے سینے پر وہ سید زیادہ سوار ہو گیا۔ لوگ حیران تھے، اتنے مضبوط جنید اس سے دبلے پتلے آدمی سے ہار کیسے گیا۔ لوگوں نے کہا دوبارہ مقابلہ، دوبارہ بھی یہی ہوا، 112 مقابلہ 100 بار بھی یہی ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ لوگ جنید کے قدموں پہ تھوکنے لگے، بدنامی سی ہونے لگی اور وہ سید زادہ مال و دولت لے کر کے اجنبی تھا چلا گیا۔ جنید بوجھل قدموں سے گھر کی طرف گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سر پہ اٹھانے والے بھی تھو تھو کرتے تھے، لیکن جنید کو کوئی غم نہیں تھا کیونکہ ہارا بھی کس سے، نبی کی آل سے۔ وہاں تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا، ہارا بھی کس سے، نبی کی آل سے۔ روتے روتے گھر پہنچے لیکن غم تھا، کیونکہ جس کو کبھی ہارنے کی عادت نہ ہو اور وہ ہار جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور پھر جنید گھر گئے ہیں، رات کو رو رہے ہیں کہ یہی بغداد کا جو سر پہ اٹھاتا تھا، ایک کشتی کیا ہارا ہوں، لوگ تھو تھو کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب رات گزری ہے تو کیا دیکھا، آنکھیں بند ہوئی ہے روتے ہوئے اور دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے خواب میں اور فرمایا جنید میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، ہم اتنی دیر تک کے تجھے منتظر نہیں رکھیں گے، اس نے کہا تھا کہ تیرے سر شفاعت کی دستار بنواؤں گا، شفاعت کی دستار تو اس دن بندے گی، آج میں تیرے سر پہ ولایت کی دستار باندھتا ہوں اور آج سے دنیا تجھے سید الطائفہ کہے گی۔ اللہ اکبر۔ صبح فجر میں دروازہ کھولا، روزانہ جنید بادشاہ کے دربار پر بحیثیت وظیفہ خوار جاتے تھے، لیکن آل رسول سے کیا ہار گئے ہیں کہ وقت کا بادشاہ جنید کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے بہت نازک بارگاہ ہے، ان سے نہیں لڑنا، ان سے نہیں الجھنا۔ یہ خانقاہ وارث پاک کی، یہ خانقاہ محررہ مطہرہ کی، یہ خانقاہ کچوچھے مقدسہ کی، یہ خانقاہ صابر پاک کلیری کی، جانا تو پھر اس طرح جانا کہ غلاموں کی طرح، پھر وہاں تاجدار بھی ہو تو سر جھکا کے جانا، غریب نواز، یہ سب حضور کی اولاد ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے سادات، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو آقا فرماتے میری اولاد کو ستانے والے 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، دل میں اسلام نہیں زبان پہ کلمہ منافق ہوگا، دوسرا یا تو وہ ایسے دنوں میں آ گیا ماں کے پیٹ میں جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قانون بنایا کہ اس دن میاں بیوی وظیفہ زوجیت نہیں کر سکتے۔ بہت حیا کے پردے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ممنوع ایام میں جو ماں کے پیٹ میں آ گیا تو اس کو حائضی بچہ کہا گیا حدیث میں، تو یا تو وہ ہوگا جو آل نبی کا گستاخ اور غدار ہوگا، اور تیسرا فرمایا یا تو وہ زنا کی اولاد سے ہوگا، تینوں میں کوئی ایک ہوگا۔ دیکھ لیجئے جس کو بھی، جو ہیں شریف النسب ہار جا کر کے جنید بنتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ان سے جیتنے کی کوشش نہیں کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا، جس محفل میں آل نبی ہوتے فرماتے تم آگے چلو اس کے بعد میں پیچھے چلوں گا، کیونکہ آقا نے فرمایا میری آل کو پیچھے کرو گے تو تم پیچھے کر دیے جاؤ گے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان آج تک حضور کی اولاد موجود ہیں، اور ہماری جو خانقاہیں ان میں بھی سرکار کی آل آرام فرما رہی ہے۔ غریب نواز جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، محبوب الہی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، صابر پاک کلیری جیسا، غوث پاک جیسا قربان، یہ نبی کے شہزادے ہیں، کتنے عظیم ہے، ان کی زندگیاں پڑھ کر کے رشک آتا ہے، یہ ایسے ہیں، مولا حسین کیسے ہوں گے، مولا حسن کیسے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کیسی ہوگی، الحمدللہ۔ تو اسی لیے امام
امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ہم تو بڑی اونچی نسبت والے ہیں، کسی نے کہا ہے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ، جو بے شجرے ہیں انہوں شجروں ہی سے چڑ ہے، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں، وہ تاجداروں کی اولاد ہیں ہمارے تاج۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کون؟ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے ایک عجیب سا، آپ اس کو کیا کہیں گے اپنی مالیگاؤں کی زبان میں، کہ مجھے بھوت سوار رہتا ہے کتابیں کھنگالنے کا۔ سرکار کی نالین کا صدقہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ اس لیے میرے کمرے میں آپ کو کوئی برتن وغیرہ نہیں ملے گا، میرے کمرے میں صرف کتابیں ہی رکھی، جو آتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میرے موبائل میں، میرے لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں ہزاروں کتابیں۔ میری طبیعت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے بہترین دوست کتاب ہے، بہترین دوست، نہ یہ غیبت کرتی ہے، نہ چگلی کرتی ہے، نہ پھنساتی ہے، اس لیے اکثر یہی ساتھ رہتی ہے۔ تو کچھ اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کی، جتنی تاریخ کی کتابیں ہم نے اٹھائی، مجھے زیاد کے باپ کا نام کہیں نہیں ملا، کہیں زیاد کے باپ کا نام نہیں ملا۔ یہ علماء جانتے ہیں، بعض جو مورخین ہیں بہت بیچارے باادب لوگ ہیں اور بڑے شرمیلے قسم کے، تو انہوں نے زیاد کے باپ کا نام یہ لکھا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی ان کو بھی نام نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ابو کا بیٹا، ابو بھی کوئی نام۔ تو یہ جو زیاد تھا، ایک صاحب نے زیاد کی ماں سے زنا کیا، یہ بالکل ایسی روایت ہے، میرے پاس ثبوت ہے الحمدللہ۔ زیاد کی ماں سے ایک صاحب نے زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اور اسی زانی بچے سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ تو اس لیے سرجون نے کہا آل نبی پہ کوئی شدت کر سکتا ہے تو وہ زانی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، اس لیے اسی کا انتخاب کیا جائے۔ حالانکہ ابن زیاد سے یزید ناراض تھا، ٹھنا ٹھنی چل رہی تھی، اور اس کو بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آل نبی کی دشمنی کی بات آتی ہے تو یزیدیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی جھگڑے ہوں گے، سارے جھگڑے چھوڑ کر آل نبی کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ آل نبی کے خلاف یزیدی اپنے آپس کے جھگڑے بلا دیتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں، یہ پرانی عادت ہے ان کی۔ تو جب دیکھ لو آپس میں منتشر بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر آل نبی کے مقابلے میں متحد بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ کیا بگڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اور امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا کہ اب اس کا پرموشن کیا جائے، جس کو معزول کیا جا رہا تھا اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ آل نبی کا مقابلہ جو کرنا ہے تو اس کو کہتے تیرے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنا اور تو کوفہ جا۔ المختصر یہ کہ وہ حجازی لباس پہن کر وہ مکار ابن مکار آیا اور کوفے میں داخل ہوا۔ جب وہ کوفے میں آیا تو لوگ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے، چادر ڈال رکھی تھی، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور اس نے چادر کو یوں ڈال رکھا تھا، ایسا، اس طرح سے، یعنی اس طرح سے چادر اوڑ کر کے دھوکہ ہی دیا جا سکتا ہے قوم کو۔ بے شک صحیح بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد بہت اچھا ہے۔
اس طرح اس نے چادر ڈالی سبحان اللہ اور چادر ڈال کر کے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سبحان اللہ کوفے میں داخل ہوا. تو لوگ کہتے تھے مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے خوشخبری، خوش آمدید، ویلکم. لوگ کہتے تھے. وہ سب کو گھورتے جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور جس جس کو پتا چلا لوگ بھاگے بھاگے چلے آئے. حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے. جب سب کو دیکھنے لگا تو جب ایسا لگا کہ بھیڑ بہت ہوگی، چلنا مشکل ہو گیا، تو کسی نے اعلان کیا یہ حسین نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد امیر آئے ہیں. تو لوگ افسوس ملتے ہوئے چلے گئے اور 20-25 لوگ رہ گئے اور وہ داخل ہو گیا گورنر ہاؤس میں. جب وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے کہا نعمان بن بشیر تم ہٹ جاؤ، تمہیں یزید نے معزول کر دیا. اس کے بعد وہ دوسرے دن منبر پہ چڑھا اور کہا خبردار، جس نے بھی مسلم کو پناہ دے رکھی ہے وہ اپنے گھر سے مسلم کو نکال دے یا ہمارے حوالے کر دے بچوں سمیت، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور جس نے بیعت کی ہے وہ کنارہ کش ہو جائے، ورنہ بہت سخت سے سخت سزا دی جائے گی. کوفی لا یوفی ڈر گئے. ڈرنے کے بعد دھیرے دھیرے چھٹنے لگے، ملنے جلنے سے پرہیز کرنے لگے. مختار کے گھر سے نکل کر حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر آ گئے. یہ ہانی صحابی رسول ہے. حضرت ہانی ان کے گھر آگے بڑے نیک آدمی تھے. یہ آ گئے تو حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی. اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر. پھر یہ کیفیت ہوئی کہ حضرت مسلم کی تلاش ہوئی. اختصار کے ساتھ یہ کہ ایک جاسوس نے جاسوسی کر دی کہ حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں، حضرت ہانی کے گھر میں تھے اسی وقت. تو آپ نے اپنے بچوں کو، چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ تلاش جاری ہے، محمد و ابراہیم کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا کہ قاضی شریح میرے بچوں کو آپ سنبھالیں اور تاکہ حضرت ہانی کے گھر میں محفوظ رہوں. حضرت ہانی کو بلایا ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں اور کہا ہانی تجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا اعلان کیا ہے؟ حضرت ہانی نے کہا کہ کیا اعلان کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے کہا جو مسلم کو پناہ دے گا ہم اسے سخت سزا دیں گے. تمہارے گھر میں مسلم ہے؟ حضرت ہانی نے کہا میرے گھر میں نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت ہانی نے حضرت امام مسلم کو ایسی جگہ چھپایا تھا جس گھر میں وہ نہیں رہتے تھے، کہ میرے گھر میں نہیں ہے. اس کے بعد جو جاسوس تھا اس کو سامنے کیا تو حضرت ہانی سمجھ گئے کہ جاسوسی ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا میں نے تو انہیں چھپا رکھا ہے، اگرچہ میرے گھر میں نہیں، لیکن اگر مسلم میرے پیر کے نیچے بھی چھپے ہوں تو بھی میں انہیں تیرے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ وہ حضور کی اولاد ہے، اہل بیت ہے، آل عقیل ہے. میں آل نبی کو تیرے حوالے کر دوں؟ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور کو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابی رسول حضرت ہانی کو اس نے مارنا شروع کیا. جب حضرت ہانی کو مارنا شروع کیا، یہ ہے ان لوگوں کا حال جو لوگ اس طرح کی پیدائش سے دنیا میں آتے ہیں. حضرت مارنا شروع کیا. ہانی کے اس بزرگ کے حوالے سے ایک افواہ گھوم گئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا، ابن زیاد نے شہید کر دیا. تو تقریباً 40,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور اس نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی تلوار لے کر کے آ گئے کہ جس نے، جو میرا میزبان ہے، جس نے مجھے چھپایا، احسان کیا، اسے قتل کر دیا گیا. لیکن کچھ لوگ جو تھے کوفہ کے سربراہ اور با اثر لوگ، ان لوگوں کو اس نے گورنر ہاؤس میں بلایا اور پورے مجمع کو بس ایک اشارے کی ضرورت تھی. لیکن حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا صرف افواہ کی بنیاد پر گورنر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم آل نبی ہیں، حضور کی اولاد ہیں. ہم شریعت کا لحاظ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم پہلے معلوم کریں گے، تحقیق کریں گے کہ حضرت ہانی واقعی شہید ہوئے. تو اوپر سے جو ہے وہ ان لوگوں نے، باثر لوگوں نے کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں ہانی قتل نہیں کیے گئے، موجود ہیں، لیکن یہ بات وہ گول کر دیے گئے کہ زخمی ہیں اور ان کو ڈنڈے سے مارا گیا ہے. تو جو لوگ آئے تھے وہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے. اتنے چھٹے کہ صرف 700 لوگ رہ گئے
اور جب 700 لوگ رہ گئے، مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جب گئے تو آپ نے تکبیر کہی تو پیچھے 700 لوگ تھے، لیکن جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ حال ہوا حضرت مسلم ابن عقیل کا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رونے لگے۔ کوفے والوں نے سابقہ روایت کے مطابق تو وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے۔ کوفے کا ہر دروازہ بند تھا، جن کے گھر امام مسلم کی دعوتیں ہوتی تھی ان کے دروازے بند ہے، جو محمد و ابراہیم کو سر پہ اٹھا کے لے کے چلتے تھے ان کے دروازے بند ہے۔ کوفے والوں نے یہ کیا، حضرت امام مسلم چلتے چلتے آئے تو دیکھا ایک بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے، اس کا نام تاریخ میں توعا بتایا جاتا ہے۔ اس سے کہا مائی پانی پلا سکتی ہے، پانی پلا، اس نے پانی دیا، پانی دے کر کے حضرت امام مسلم پانی پی کے وہاں بیٹھ گئے تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر جب تو یہاں بیٹھتا کہ میں پانی پی لیا چلا جا۔ کہا مائی میرا کوئی گھر نہیں، میں کوفہ میں مہمان بنا کر بلایا گیا تھا، کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس بڑھیا نے غور سے دیکھا تو کہا کہ آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میرے مقدر جگہ آپ میرے گھر آ جائیں، سب نے آپ کے لیے دروازے بند کیے تو آپ میرے گھر آ جائیں۔ اس نے بڑی خدمت کی، لیکن اس کا بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ولی کے پیٹ میں شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایسے آپ نے سن رکھا ہے، تو ویسے ہی وہ اہل بیت کی محب تھی، لیکن اس کا بیٹا بڑا لالچی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے تو جا کر محمد ابن اشعث اس کو خبر دی، ابن اشعث کو خبر دی، اور اس نے ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے سینکڑوں لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اور پھر یہ ہوا کہ توعا کے گھر میں وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت امام مسلم اچانک جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے لگے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور دیکھا کہ سینکڑوں لوگ، انہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ کہا شیر خدا کا شیر اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور آپ جنگ کرنے لگے اور لڑنے لگے ان سے۔ وہ تنہا شہزادہ تھا، شیر خدا کی اللہ اکبر بھائی کا بیٹا تھا۔ اللہ اللہ، جب لڑتے ہیں لڑتے لڑتے تھک گئے، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، تو ابن اشعث نے سوچا یہ نبی کی آل ہے، ان پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا، تو اس نے یہ کیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ جب امان دی تو آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ گورنر ہاؤس تک لے گئے۔ جب گورنر ہاؤس لے گئے تو آپ کے کمر میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ نکال لیا۔ امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوفے والو یہ تمہارا دوسرا دھوکہ ہے، تم نے مجھے امان دی اور اب تم نے میری تلوار نکال لی، اس کا مطلب تمہارا خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ اور آپ جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو آپ نے ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو سلام نہیں کیا، تو اس کو غصہ آیا، آپ مجھے سلام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ تو میرے قتل کا در پہ میں تجھے سلام کروں، آل نبی کے دشمن کو سلام کروں؟ ہمارے یہاں سلام کا ایک معیار ہے، ہمارے کو سلام نہیں کرتے، سلام ہم انہی کو کرتے ہیں جو نبی اور آل نبی کو سلام کرتا ہے۔ سلام کا ہمارے یہاں بڑا عظیم معیار ہے، جن کے یہاں سلام رسم ہے وہ جسے چاہیں کر دیں، لیکن ہمارے یہاں سلام دعا ہے، اور ہم نبی کے دشمنوں کو دعا نہیں دیتے، ہم اہل بیت کے غداروں کو دعا نہیں دیتے، ہم تو شاکوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں اخلاق سیکھو، اخلاق، ہم کہتے ہیں آل نبی کے اخلاق ہم نے سیکھ لیے ہیں، ہم انہی کو سلام کرتے ہیں جو نبی کو سلام کرتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سلام کا معیار ہے۔ اللہ پاک قرآن میں بھی سلام بھیجتا ہے تو کن پر؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ فرماتا ہے ہم سلام نازل کریں گے قیامت کے دن اور کہیں گے مجرموں کو نکالو۔ اللہ بھی سب کو سلام، وہ رحمان ہو کر سب کو سلام نہیں پڑھتا، سب کو سلام نہیں کرتا، وہ چھاٹ چھاٹ کر کے سلام کرے گا۔
سلام ان پر جو نبی کے وفادار، اور مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین، اے یاسین میرے حبیب تیری اولاد پر سلام۔ اللہ ہم نے کہا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ یار یہ تو نبی پہ سلام پڑھتے پڑھتے اب کربلا والوں پہ بھی سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا یہ سلام علی الیاسین سے لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین کون ہے؟ یہ الیاسین کو بزرگوں نے آل یاسین پڑھا ہے، اور یاسین کون ہے؟ یاسین محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن جب ان پہ سلام پڑھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہم کہاں سے کوئی الگ شریعت لائیں گے؟ ہماری شریعت تو وہی ہے جو قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے سلام نہیں کیا، اس نے کہا سلام نہیں کرتے، کہا تو میرا قتل کا در پہ ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے بغاوت کی اور حسین باغی ہے۔ حضرت امام مسلم نے کہا حسین ابن علی تیرا باپ بھی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نواسے رسول ان کی توہین کرتا ہے۔ تو اس نے مزید گالیاں دی جس کا ذکر یہاں نامناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مسلم اب تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ امام مسلم رونے لگے، کہا آپ جیسے بہادر کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں رونا اس پر ہے، جان پر نہیں۔ ایک جان کیا ہے، اللہ اگر کروڑوں جان دیتا تو حسین ابن علی پہ قربان کر دیتا۔ رونا اس پر ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں حسین کو، حسین میرا خط پڑھ کر اعتماد کریں گے کیونکہ وہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ آئیں گے، اس لیے رونا اس پر ہے کہ کاش وہ نہ آتے۔ اور اس عمر ابن سعد وہاں موجود تھا، کل اس کا تذکرہ ہم تفصیل سے کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عمر بن سعد کو آپ نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن سعد میری کچھ نصیحتیں وصیتیں ہیں، سن لے، اس پہ عمل کرنا۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب دنیا کا کتا ہو جاتا ہے آدمی اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا جا تیرے چچا کا بیٹا ہے کچھ سن لے، تیرا رشتہ دار ہے کچھ سن لے۔ تو اس وقت وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا 700 درہم کا میں مقروض ہوں کوفہ میں، تو میرا گھوڑا اور ساز و سامان بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا، اور میرے بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کا انتظام کر دینا۔ حسین ابن علی کو اطلاع کر دینا کہ وہ نہ آئیں، اور میرا لاشا لے کر مجھے دفن کر دینا۔ وہ آیا اور اس نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ اس نے ہنس کے کہا کہ عجیب ہے، جس کو رازدار بنایا تھا اس نے بھی راز کھول دیا۔ اور پھر کہا مسلم جاؤ، اب قتل کا وقت آ گیا۔ ان کے ہاتھ پکڑے گئے اور ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا، اور حضرت امام مسلم کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ نے رخ مکہ المکرمہ کی طرف کیا، اے ابن رسول تو میرے حال سے بے خبر نہیں، میرا آخری سلام لے۔ اور آپ نے کہا اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھے اور جلاد نے آپ کی گردن اڑا دی۔ گردن اڑانے کے بعد آپ کے لاشے کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا، آپ کے لاشے کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا۔ یہ انجام، یہ حالات، اللہ اکبر، یہ معاملات حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیے گئے۔ شام ہوتے ہوتے کوفہ کی سرزمین مسلم ابن عقیل کے خون سے رنگین ہو گئی، اور جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن جو ہے وہ خط مولا حسین کے دربار میں پہنچا۔ آپ نے وہ خط پڑھ کے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے نکلنے کی تیاری کی، لیکن ادھر اب جو آگے کا سفر ہوگا وہ تو کل بیان ہوگا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت کے بعد ان نابکاروں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ابن زیاد بدنہاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، لہذا مسلم کے دونوں بچوں کو جس نے پناہ دے رکھی ہو وہ فوری طور پر ہمارے حوالے کر دے۔ اگر کوئی پتہ بتائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا، اور اگر کوئی پکڑ کر کھلائے گا تو اسے بھی اتنا انعام ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ لوگ ڈھونڈنے لگے ان شہزادوں کو، سوچو تو صحیح 6 سال اور 8 سال کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ابن زیاد
بدنہاد پلید کی دشمنی کتنی ہے۔ اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ، کوفہ کے کم نصیب لوگ بلکہ بد نصیب لوگ آل نبی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر چکے ہیں۔ کربلا کا یہ پہلا شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات میں اللہ اللہ ایسی کیفیتوں کے اندر مولا حسین کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ شہید ہونے کے بعد اب ان کے بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بچے قاضی شریح کے پاس تھے۔ یہ قاضی شریح وہ ہیں جو مولا علی نے جن کو اپنے دور خلافت میں کوفہ کا قاضی بنایا تھا۔ یہ بھی بڑے اچھے انسان تھے، اہل بیت کے محب تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوفہ کا ہر گھر غدار تھا، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کوفہ کی اکثریت غدار تھی۔ کوفی لا یوفی، آج بھی کوفے والوں کے اندر وفاداری نہیں ہے۔ اسی لیے کوفہ، اللہ اکبر، بڑے عجیب وہاں کے حالات ہیں۔ وہاں کی مٹی کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ جب میری حاضری کوفہ ہوئی تو میں نے نہ وہاں کا پانی پیا، نہ وہاں کوئی چیز کھائی، نہ وہاں سے کوئی چیز خریدی۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے داخل ہوا اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے نکل گیا، اس لیے کہ اپنے یہاں تو معیار محبت آل نبی ہے۔ حالانکہ اس زمین نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن نسبتیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم اس زمین کا احترام اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں پر مولا علی رہے ہیں، لیکن وہاں کی بے وفائی سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قاضی شریح کو جب پتا چلا امام مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آپ نے بدل ناخواستہ ان بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ جب بچے سامنے آئے، پیاری پیاری معصوم صورتیں ہیں، زلفیں کندھوں تک لٹک رہی ہے، وہ شہزادوں کو دیکھ کر بے ساختہ قاضی شریح کی چیخ نکلی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ ننھے سے بچوں نے قاضی شریح کو اچانک روتے ہوئے دیکھا تو کہا، قاضی شریح کیوں روتے ہو؟ اس طریقے سے اچانک رونا اور ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ انداز تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قاضی شریح کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ تو قاضی شریح نے بچوں کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، اے بچوں تم یتیم ہو گئے۔ اب کبھی باپ کی شفقتیں بچوں کو یاد آتی ہے، کبھی ماں کی ممتا بچوں کو یاد آتی ہے۔ ایسے حالات میں قاضی شریح نے کہا، صبر کرو، دشمن دیوار کو کان لگا کے بیٹھے ہیں، بچوں کہیں ایسا نہ ہو انہیں پتہ چل جائے تو وہ تمہیں اٹھا لے جائیں، کیونکہ تمہارے قتل کا اعلان ہو گیا، تمہارے خلاف مخبری کا اعلان ہو گیا۔ بچوں اب میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ ایک قافلہ قریب ہمارے کوفہ سے گزرنے والا ہے، اس قافلے کے ساتھ ہو جانا اور مدینہ منورہ خیر سے چلے جانا۔ اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور کہا، بیٹے جا اس قافلے کے ساتھ کر دے۔ بیٹا لے کر کے گیا، قافلہ کوچ کر رہا تھا، اس کی گرد ابھی تک اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، قاضی شریح کے بچے نے، بیٹے نے انگلی سے دکھایا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے۔ دونوں شہزادے جن کو کبھی چلنے کی عادت نہ تھی، نانا کے مزار تک بھی جاتے تو بابا کی انگلی پکڑ کر کے جاتے۔ جنہوں نے کبھی زمین پہ چلنا نہ سیکھا تھا، آج وہ بچے دوڑ رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ انسان کی تدبیر تقدیر کے آگے فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ ننھے معصوم بچے دوڑتے رہے، قافلے کی گرد ختم ہو گئی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، وہ بچے پوری رات دوڑتے رہے، کانٹا چبھتا تو سہم کر کے آپ پکارنے لگتے، پتہ کھڑکنے کی آواز آتی، ایک دوسرے سے لپٹ جاتے۔ رات کی تاریکی ہے، داغ یتیمی ہے، جنہوں نے اللہ اکبر پھولوں کی سیج پر زندگیاں گزاری تھی، آج ان کی راہوں میں کانٹے بچھے تھے۔ یتیمی کا داغ الگ تھا، ماں سے دوری الگ تھی، دارالامان مدینہ منورہ کی فرقت الگ تھی۔ ایسے میں دونوں بچے اللہ اکبر ایک جنگل میں کانٹوں سے پیر چھلنی ہو گئے تو بیٹھ گئے۔ ابن زیاد بدنہاد کے لوگ آئے اور ان بچوں کو دیکھا تو کہا، کون ہو تم؟ بچوں نے سوچا کہ یتیموں کا حال سن کر کے کسی کو بھی رحم آتا ہے، تو کہا، ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی سنا، بچوں کے چہروں پہ تماچے لگانے شروع کیے اور خوب مارا بچوں کو، اور پھر ان کی زلفیں پکڑی اور ان کے ہاتھوں کی مشقیں کس دی، ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ شہزادے جن کے پیر بھی فرشتے چومنے میں فخر محسوس کرتے ہوں، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، جن کی بات یہ ہو ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں کو
पैरों को बांध दिया गया और जुल्फे पकड़ करके घसीटने लगे। इब्ने जियाद के पास पहुंचाया। इब्ने जियाद ने कहा जेल में डाल दो, यजीद को लिख देता हूं, इस मुस्लिम के बच्चे करना क्या है, कत्ल करना है या जिंदा आपके पास भेजना है। अल्लाह अकबर। उन दोनों शहजादों के मुतालिक जब ये बात यजीद को लिख करके भेजी गई, मशकूर नाम का दारोगा था, इब्ने जियाद का मुहिब्बे अहले बैत था, दोनों शहजादों के पैरों से कांटे निकाले, उनकी खिदमत की, उन्हें खिलाया और रात के आखिरी पहर में कहा बच्चों तब मेरा भाई कादसिया में रहता है और ये रास्ता कादसिया का है, ये अंगूठी लेकर के जाओ, मेरे भाई को बताना, वो तुम्हें आसानी के साथ मदीने तैयबा पहुंचा देगा। और जब आप मदीने जाना तो नाना को आपके मेरा सलाम कहना और मैंने जो आपकी खिदमत की है उस पर मुझे ये सिला देना कि क़यामत में नाना से आपके कहना कि मेरी शफाअत करें। अब जो मेरा होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम तो जाओ। इधर वो रवाना हुए। उधर मशकूर ने जाकर के इब्ने जियाद से कहा कि मैंने बच्चों को छोड़ दिया, उसने मशकूर को कत्ल करवा दिया, ये एक अलग उन्वान है। उसके बाद दोनों बच्चे चले, रात भर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, सुबह को वहीं आकर के पहुंचे जहां से चले थे। दोनों बच्चे, सुबह हो रही थी, दरिया का किनारा था, दरख्त पास में था, कल का सदमा दिल पर था, कल का खौफ दिल पर था, कोई जगह न मिलती थी छुपने के लिए, दरख्त में खो बनी थी, उसी में दोनों शहजादे छुप गए। थोड़ी थोड़ी देर पर सहम जाते, डर जाते, परेशान हो जाते। एक कनीज दरिया पे पानी भरने के लिए आई तो उसने क्या देखा, दो नूरानी सूरतें नजर आती है। पलट करके देखा तो बच्चे डर गए, कल का खौफ था। उसने कहा बच्चों बाहर आओ, सांप बिच्छुओं के बसेरे से बाहर निकलो, तुम्हारी जगह वो नहीं है। उसने कहा कौन हो तुम? बच्चों ने डरे कि आज भी बताएंगे तो फंसेंगे, लेकिन जिनके दिल में इश्क रसूल का चिराग जलता है वो चेहरे से नबी के खानदान के लोगों को पहचान लेते हैं। ईमान की नाक जिनकी जिंदा है उन्हें खुशबू आती है। उन्होंने कहा तुम बताओ ना बताओ, तुम्हारे चेहरे की चमक बताती है कि तुम नबी के घराने के हो, तुम आले नबी औलाद अली हो, तुम नबी की औलाद हो। तो उस वक्त बच्चे लिपट गए। मैं कहा मैं तुम्हारी कनीज हूँ, मेरी मालिका भी तुम्हारी कनीज है, चलो बच्चों मैं लेकर के चलती हूँ। दोनों शहजादों को लेकर के चली और अपनी मालिका को कहा पता है कौन है? ये मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। उसने कहा मेरे तो भाग जगे। बच्चों को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, हाथों से खाना खिलाया। कहा मैं खुश नसीब हूँ, बीबी ज़हरा क़यामत के दिन मेरी शफाअत करेगी और मैं उनकी आल की खिदमत कर रही हूँ। लेकिन फिर यही हुआ, बच्चों को रात को खिला पिला करके सुला दिया। उसका शौहर हारिस नाम का वो बदबख्त ताखीर से घर पहुंचा तो पूछा बीवी ने क्या हुआ? तो उसने बताया कि मुस्लिम के बच्चे भाग गए हैं, मैं उन्हें ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते जंगल में इतना तड़पा कि मेरा घोड़ा भी मर गया, पैदल पैदल ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिला। बीवी ने कहा छोड़ ये सब। कहा छोड़ क्या, इससे बेहतर इनाम का मौका अब कब हाथ आएगा, मालदार बनने का इससे बड़ा मौका कब हाथ आएगा। कहा कि वो रसूल की आल है, भूल जा उन्हें, ऐसा मत कर। नहीं माना। सोचा कि ये बदबख्त नहीं मानेगा, खिलाया पिलाया, उस बदबख्त को सुला दिया, सोया। उधर कमरे पे ताला डाल दिया। लेकिन हाय रे तकदीर, हाय रे तकदीर, अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश। खुदा की जब आजमाइश होती है तो फिर ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। दोनों भाई रात के आखिरी पहर में रोते हुए उठे, एक दूसरे से बिलकते बिलक के रो रहे हैं। वो उठा, हारिस कहता है कि रोने की आवाज कैसी? का बाजू के बच्चे रो रहे होंगे, पड़ोस के सो जा। कहा नहीं ये हमारे घर से आती है। वो बीबी जब दरवाजे के करीब पहुंची तो बच्चे दोनों आपस में गले मिल मिल के रो रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम से कहते थे भाई अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, शहीद होने के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा हौज़े कौसर पर दादी फातिमा है, चचा इमाम हसन है, दादा मौला अली है, सैयदुल अंबिया है, और बाबा मुस्लिम इब्न अकील भी है। नाना जान कहते हैं मुस्लिम अकेले अकेले आ गए, बच्चों को परेशान कहां छोड़ दिया। भाई जब हुजूर ने ये कहा, नाना ने ये कहा, मेरे बच्चे कहां हैं? मुस्लिम मेरे बच्चों को कहां छोड़ आए हो? गैब दा नबी ने जब ये पूछा, मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं हुजूर
بس صبح کا سویرا نمودار ہوگا، وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں حضور، وہ بھی آ کر کے مچلیں گے آپ کے دامن سے۔ بھائی میں نے خواب دیکھا اس لیے شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چھوٹا بھائی کہتے بھیا میں نے بھی یہی دیکھا، رونے لگے ایک دوسرے کو پکڑ کے، ہائے میری امی، ہائے ماں کی ممتا، ہائے ماں کا پیار، مدینے کی راحتیں۔ بچے رو رہے تھے، وہ اٹھ کر کے آیا، دیکھا بچے رو رہے ہیں، پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے سوچا کہ یہ تو اہل بیت کے محبوں کا گھر ہے، کہہ دیا مسلم ابن عقیل کے بچے۔ اتنا سننا تھا، اچھا میں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک رہا ہوں، میرا گھوڑا مر رہا ہے، اور تم لوگ میرے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو، عیش کر رہے ہو۔ ان کے چہرے پہ تماچے لگائے۔ بیوی نے پکڑا، ایسا نہ کر، کل قیامت کے دن ان کے نانا کو کیا جواب دے گا؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، شرم کر شرم کر۔ اس نے کہا بیوی جوڑے اور گھوڑے ملیں گے، مال و دولت ملے گا، ان بچوں کے عوض میں دونوں کو باندھ دیا۔ صبح کا انتظار کرنے لگا، بیوی تڑپتی رہی، اس کو بھی مار کر بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ صبح آئی، لرزتی ہوئی صبح، وہ صبح جو خون سے رنگین تھی۔ جب صبح کا وقت آیا وہ اٹھا، اس بدبخت نے کہا اگر میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا کوفہ والے انہیں چھین نہ لے۔ انہیں پکڑا اور زلفوں کے بل گھسیٹتے ہوئے فرات کے کنارے کی طرف لے گیا۔ بیوی تو بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب یہ فرات کے کنارے پر پہنچا، بیوی کو ہوش آیا، دیکھا کہ بچے نہیں، نکلتی ہوئی دوڑتی ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی تو فرات کے کنارے پر دونوں شہزادے کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، اور کہا بچوں اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، ہم یتیم ہیں، ہمارے بچپنے پہ رحم کرو۔ لیکن ان ظالم کو رحم نہ آیا، اس نے تلوار جیسے اٹھائی، بیوی اس کا بیٹا اس کی کنیز آ پہنچی، بیوی بیچ میں آئی، اسے پھر مارا، زخمی کیا، بیٹا بیچ میں آیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے دنیا کی لالچ میں، اور جب مارنے کے لیے تیار ہوا کنیز کو بھی مار ڈالا، بیٹے کو بھی، بیوی کو زخمی کر دیا۔ جب مارنے کی بات آئی تو چھوٹا بھائی کہتا حارث اب اگر قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر، میرے بھائی کو نہ کر، میں اپنے بھائی کا صدمہ نہ دیکھ سکوں گا۔ بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کر، میں اپنے چھوٹے بھائی کا صدمہ نہ دیکھ سکوں گا۔ اور ظالم نے ہنستے ہوئے تیور چڑھائے۔ ہائے ہائے، تصور کریں، فاطمہ کی روح مچلنے لگی، فرش سے عرش تک، کبھی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ یا رسول اللہ اشارہ کرے میں عرش کو ہلا دوں۔ حضور نے کہا فاطمہ امتحان ہے، خبردار صبر کرے۔ مولا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، روح علی تڑپ رہی ہے، حضور اشارہ کریں تو زمین میں زلزلے آ جائیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، صبر کرو۔ جبریل دم بخود ہے، آسمان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تو قربانی، جانوروں کے چھوٹے بچوں کی قربانی بھی منع ہے۔ 6 سال اور 8 سال کے بچوں پہ تلوار اٹھتی ہے، بس امتحان ہے خدا کا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ایک وار میں دونوں شہزادے کی گردن اڑا دی جاتی ہے، بچوں کی سر خون میں تڑپنے لگتے ہیں۔ آسمان کی آنکھیں جھپک گئی، زمین پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور اس کے بعد دونوں کے لاشوں کو دریائے فرات میں ڈال دیا گیا۔ خوشی سے حارث لے کر کے چلا، ابن زیاد آج میری منہ مانگی قیمت دے، تیرے دشمنوں کا سر لائے۔ اس نے کہا کیا لائے؟ کیا لائے ہو؟ رکھو تو صحیح۔ کہا مسلم کے بیٹوں کا سر۔ کہاں ملے تجھے؟ کہا کہ وہ تو میرے گھر آ گئے تھے۔ کہا میں نے یزید کو لکھا ہے کہ وہ میرے پاس قید ہیں، زندہ بھیجو یا قتل کر دو۔ اگر اس نے کہا زندہ بھیج تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میرے پاس لا کے دیتا، میں جو چاہتا کرتا۔ اس نے کہا کہ اگر میں لاتا تو لوگ مجھ سے چھین لیتے۔ تو کہا چھیننے کا خوف تھا تو مجھے اطلاع کرتا، میں فوج بھیجتا، اور فوج بھیج کر کے جو ہے
بچوں کو منگا لیتا، کون مزاحمت کرتا؟ ظالم، اب میں یزید کو منہ کیا دکھاؤں گا، وہ تو میری خبر لے گا، اس لیے اب تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے۔ دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام، نبی کے آل کے ساتھ غداری کا انجام۔ اس کو پکڑایا، ایک محب اہل بیت سے کہا لے جا، اسے بھی وہی قتل کر دے جا بچوں کو قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب لے کر کے وہ وہاں پہنچا ہے تو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور شہزادوں کی لاشیں تو دریائے فرات میں ڈوب چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ سر لائے گئے، سبحان اللہ، جیسے ہی وہ سر لائے گئے فرات کے کنارے اور حارث کو قتل کیا گیا، تو وہ سر جیسے ہی فرات کے کنارے لائے گئے، وہ لاشوں کی کرامت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ لاشیں پھر اوپر کو تیرنے لگی، اور جب اوپر کو تیرنے لگی تو وہ لاشیں نکالی گئی اور پھر ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ آج بھی محمد و ابراہیم کی قبر وہاں موجود ہے۔ فقیر کو شرف حاصل ہے اس بارگاہ کی حضوری کا۔ آج بھی وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے محمد و ابراہیم ابھی بھی گلے مل کر کے کوفہ والوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔